اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں جی ایوولوشن کا غالباً یہ آخری لیکچر ہوگا جس میں قرآن کی روشنی میں اور موجودہ جو ڈسکوریز ہوئی ہیں ان دونوں کا تطابق پیش کیا جائے گا. اور آپ جو امیزنگلی جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں ایک ایک ڈسکوری جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کی کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے. جو ہے نا سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق وما ہوا الا ذکر للعالمین. یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأُهُ بَعْدَ حِینٍ. یہ جو ڈسکلوجر ہیں یہ گریجولی ہوتے جائیں گے، یہ ایک دم نہیں ہوں گے، گریجولی ہو کے پھر یقین آئے گا. جو پردے اٹھتے جائیں گے تو یقین جو ہے وہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ کتاب جو ہے یہ کسی سپر وزڈم کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ ہے وہ بات جو قرآن بار بار توجہ مبذول کراتا ہے. آیت اللہ کہتا ہے یونیورس کی ڈسکلوجرز کو حقیقت تک پہنچنے کا یہی ایک رستہ قرآن نے بتایا ہے. لقائے رب یہی ہے. اب قرآن کی آیات دیکھیے 23 سورہ ہے اور 12 سے 16. ٹھیک ہے، انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا احاطہ کیا گیا ہے. ابتداً بے جان مادے میں کیمیائی ارتقاء، پھر طویل ارتقائی مراحل کے بعد اس بے جان مادے میں زندگی کی نمود 3/27. پھر آخری مرحلہ آ گیا جہاں افزائش نسل کی ابتدا نر و مادے کے اختلاط سے ہوتی ہے. اس کے بعد جنین جو ہے ایمبریو اور فیٹس کا بے ترتیب ارتقاء، پھر ایمبریو کی تکمیل مدغتن، ٹھیک ہے، مخلقہ، ٹھیک ہے، مدغتن مخلقہ 22/5 کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر مزید گوشت کی تہ اور آخر میں خلقن آخر 23/14. نفس یا ذات یا انڈیویجویلٹی، ریئل سیلف یا پرسنالٹی یا کانشیسنس یا آئمنس یا خود ہی جس کو اقبال کہتا ہے. اور اس طرح یہ باقی حوالات سے ممتاز ہو گیا. یہ جو خودی ہے، یہ جو آئمنس ہے، یہ جو ہے ایمرجنٹ ایوولوشن سے ملتی ہے. ورنہ وہ رحم مادر کے اندر جو ہے وہ جانور اور جو ہے انسان کے جو فزیکل سیلف اس کا ڈیولپ ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ بعد میں جو ہے تو ایمرجنٹ ایوولوشن کے ذریعے جو ہی بچہ باہر آتا ہے تو اس کو یہ ذات عطا کر دی جاتی ہے جو حیوان کو نہیں ملتی. یہ ہے فرق دونوں میں. پھر موت حیات کا ذکر ہے. زندگی کی ابتدا کے بارے میں تو ابھی تک سائنس معلوم ہی نہیں کر سکی ہاں کہ یہ کہاں سے آئی. اگر اس کا تعلق جو ہے عالم محسوسات خلق سے ہوا تو اس کو سراغ مستقبل میں ضرور مل جائے گا. اگر یہ معاملہ عالم امر ہے کا ہوا تو اس کا اکتسابی علم انسان کے لیے سے ناممکن، امپاسبل ہے. یہ تو ایمرجنٹ ایوولوشن سے ایک نئی نو حیات کی براہ راست تخلیق کا نام ہے. حیوانی سطح سے انسانی سطح کا ظہور جو ہے وہ فجائی ارتقاء کا ثمر ہے. فطرت میں کسی نئی چیز کی تخلیق ہمیشہ کسی بڑے جس کے نتیجے میں ہوئی، اور یہ بھی کہ ظہور آدم کے ساتھ زمین پر 2 ٹانگوں پر چلنے والے تمام جانور ختم ہو گئے. بل برائسن جو ہے 4-5 بلین سالہ طویل کرۂ ارض کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس تاریخ میں ہماری آمد انتہائی جدید اور مختصر دورانی پر منحصر تھی. کرۂ ارض پر زندگی کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اچانک نابود ہو جاتی ہے، اور ایسا باقاعدگی سے ہوتا ہے. کتنی محنت اور لگن سے جانداروں نے اپنی اقسام کو ترتیب دی ہے، لیکن یہ اقسام جو ہے فنا ہو گئی. جوں وہ ارتقائی منازل طے کرتی ہیں تو ان کے اچانک معدوم ہونے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں. جدید تحقیق میں یہ نیا نظریہ بھی سامنے آیا ہے. موجودہ انسانوں سے قبل زمین پر لاکھوں سال تک 2 ٹانگوں پر چلنے والے کئی حیوانات کے ادوار آتے رہے ہیں، لیکن ان میں کسی کو بھی انسان نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، ان کا آغاز 50 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ہوا تھا. کوئی 40-50 ہزار سال قبل جو ہے قدرت کی تخلیقی عمر پھر اچانک کوئی بڑی تبدیلی آئی اور انسان نما مخلوقات کے مقابل میں ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ مخلوق پیدا ہوئی. یہ ہے ایمرجنٹ ایوولوشن. ٹھیک ہے، میکڈو گل نے کہا تھا کہ انسان اور حیوان میں کوئی بنیادی فرق نہیں. پروفیسر براؤنس کی اس تصور کی تردید کر کے یہ تو بالکل الگ تھلگ اور انوکھی مخلوق ہے. اس کے پاس قدرتی تحقیق کا ایسا مجموعہ ہے جی جو اسے بلند مقام عطا کرتا ہے. تصویر کا حصہ نہیں بلکہ تصویر بنانے والے کا بھی ہے. ٹھیک ہے، قدرت کا کھوجی اچانک
چابک دست، مشاہدہ کرنے والے مفکر، پرجوش، ذہن میں الفاظ اور ریاضی کی علامتوں کو ترتیب دینے والا، ارتقا نے اسے جانوں کی سطح سے قدرت کے راز و اسرار جاننے کی خواہش تک پہنچایا۔ ظہور آدم کے سلسلے میں اب یہ طے ہے کہ انسان نے سب سے پہلی بار افریقہ میں خط استوا کے قریب ارتقا کی ابتدائی منازل طے کی۔ یہاں انسانوں کا 40 لاکھ سال قبل کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس کی تہذیب کی ابتدا جارڈن موجودہ اردن میں ہوئی۔ یہ 40 لاکھ سالہ ریکارڈ جو ہے دراصل 2 ٹانگوں والے انسان نما حیوان کا ہے۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے کسی مخلوق، جس طرح انسان کو خلیفہ کہا گیا یعنی جانشین کسی دوسری مخلوق کا، کہ پہلے کسی مخلوق کا سکسیسر، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ خلیفہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ زمین انسانوں کی کئی اقسام ایسی بھی گزر چکی ہیں زمین میں جن کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ عبدو مصر والا جو ہے یہ اس کا قول ہے۔ جعفر صادق کا قول ہے اللہ نے بابا آدم سے پہلے 30 آدم پیدا کیے۔ امام باقر سے مروی ہے کہ آدم سے پہلے 10 لاکھ آدم یا اس سے بھی زیادہ ہو گزرے۔ ابن عربی کا کہنا ہے کہ ہمارے آدم سے 40,000 سال پہلے ایک اور آدم تھے، یعنی 2 ٹانگی مخلوق کی موجودگی کا نظریہ جدید نہیں بلکہ ماضی میں سب اس کی جڑیں دور تک جاتی ہیں۔ ارتقاء ایک واضح حقیقت ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ طارق کہتے ہیں کہ ایک نفیس علمی نقطہ ملحوظ ہو کہ قرآن میں خلیفہ کا لفظ 2 مرتبہ ہے، آدم کے ساتھ 12/30 میں، داؤد کے ساتھ 38/20۔ 2 جگہ جعلہ ہے، اس کے برعکس جہاں عام نبی بنی نو بشر کا ذکر ہو وہاں تخلیق سے بات کی گئی۔ اس طرح لاکھوں سال تخلیق کے بعد جب جعلہ کا مرحلہ آیا یعنی بشر کی نمائندگی کی بات ہوئی تو فرشتے حیرت میں ڈوب گئے۔ اگر مشہور کردار آدم ہی انسان اول ہوتے تو اس کی خلافت کو جعلہ کی سیخی سے واضح نہ کیا جاتا، اس کی تخلیق ہی کو خلافت کی غرض ٹھہرایا جاتا۔ آدم کی جنت زمین تھی۔ موقف کے حق میں ابن کعب، ابن عباس اور کئی اماموں کے حوالے دیے ہیں۔ الشجرہ سے مراد جہاں بیوی کی جنسی تعلقات کا کنایہ مراد لینا ہے، شیطان سے مراد نفس ہمارا جو خود انسان کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آئیں گے جی کہ یہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، قرآن کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی جی۔ ٹھیک ہے جی، ایولیوشن آپ جو ہے مین کیسے ہوا جی۔ آیت ہے 32/12 جی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ سلالۃ من طین جو ہے یہ مرحلہ اول ہے جی۔ زمین کا آگ جیسا گولا سورج سے الگ ہونے کے بعد اتنا زیادہ گرم تھا کہ اس کے ایٹمز جو ہے مرکبات بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک، جب بتدریج اس کا درجہ حرارت گر گیا کہ ایٹم سے مرکبات کا بننا ممکن ہوا تو زمین کے باہر کی تہہ میں ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن کے ملاپ سے جو مرکبات وجود میں آ گئے، پانی، امونیا، میتھین گیس جو ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، CN8 HCN، ٹھیک ہے جی، ہائیڈروجن مالیکیول۔ جب زمین مزید سرد ہوئی تو ہوا کا پانی جم کر بارش برسنے لگی۔ یہ بارش ان مرکبات کو بہا کر سمندروں میں لے آئی۔ سمندر میں ان مرکبات کے علاوہ مزید اضافہ جو ہے معدنیات کا ہوا۔ یہ کہاں سے آئے؟ نمبر 1، دریاؤں کا پانی پتھریلی زمین سے ٹکراؤ کی وجہ سے ان کو سمندر میں لے گیا۔ نمبر 2، سمندر کا پانی ساحل سے ٹکرا کر ان کو اندر جذب کرتا گیا۔ نمبر 3، سمندر کے اندر لاوا پھوٹتا رہا۔ جب یہ 6 مرکبات بمعنی معدنیات ساحل سمندر کی مٹی میں جذب ہوتی گئیں، یہی بعد میں سلالۃ من طین ہو گئی جن سے زندگی کی ابتدا جو ہے ممکن ہوئی۔ زندگی کی ابتدا میں پانی اور دیگر ابتدائی ایٹمز اور مرکبات کا قیام سائنس کی روشنی میں، موجودہ ڈسکوری کی روشنی میں زندگی پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کی وجوہات ہیں بے جان مادہ اور زندگی، ان آرگینک اور آرگینک پانی میں آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، پانی کے اندر الیکٹرولائٹس بر کے پوشیدہ ہیں، یہ پانی میں بجلی کی رو میں گزرنے میں مدد دیتے ہیں، اور پانی کا سرفیس ٹینشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پانی میں گرمی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ذریعہ ابتدا میں پانی تھا۔ یہ دونوں ایٹم زندہ اجسام کی تعمیر میں عمارتی اینٹوں کا کام دیتے ہیں، لیکن کرۂ ارض بننے کے بعد آکسیجن کے ایٹمز باہمی ملاپ سے پانی بن کر ناپید ہو گئے۔ پانی نے زندگی کا دروازہ کھولا۔ زندگی کی نمود کے بعد بھی پانی کا حصہ زندگی کی قیام کے لیے ضروری ہے۔ اب قرآن دیکھیے نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، دیکھ رہے ہیں جی قرآن کیا کہہ رہا ہے جی؟ ہاں 21/30، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 11/7، اس نے زندگی کی بنیاد پانی پر رکھی، اس کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا۔ زندگی کی بنیاد میں کاربن کا رول سب سے بڑھ کر ہے، اس کی ویکینسی 4 ہے،
اور دوسرے مفردات سے مل کر مرکبات بنانے میں اس کا ثانی نہیں۔ چنانچہ میتھین جیسے مرکبات نے دوسرے مرکبات سے مل کر بہت پیچیدہ مرکبات جو ہے آرگینک کمپاؤنڈز یعنی زندگی خیز مرکبات پیدا کر کے زندہ مادے کی پیدائش کے ارتقائی مراحل میں ایک سینٹرل رول ادا کیا۔ دوسرا مرحلہ ہے ارتقاء سلالت من تین کا جی 23/12 میں جو بھی بیان کیا ہے جی۔ اس مرحلے میں زندگی خیز مرکبات کے جوہر بے شمار مرکبات مارز وجود میں آئے۔ ان میں سے 5 ارتقائی مراحل کے لحاظ سے اہم ہیں: شوگر، گلیسرین ہے، اور فیٹی ایسڈ چربی والا تیزاب، یہ امینو ایسڈز، نائٹروجن بیسز، ان میں کاربن کی زنجیر کے ساتھ نائٹروجن کے بنیادی مرکبات اور N2 موجود ہیں۔ یہ محض قیاس آرائی نہیں ہے بلکہ لیبارٹریوں میں تجربات کر کے ان کو مسلمہ کے طور پر مانا گیا ہے۔ یہ اوریجن آف لائف جو ہے مصنف اس کے پیرن ہے۔ یہ ذرا دیکھیے کیمیائی ارتقاء کا اب تیسرے مرحلے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیمیائی عمل کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب زمین کی ارتقائی ابتدا میں جو مرکبات بنے تو ان کے لیے انرجی کہاں سے آئی؟ ابتدائی زمین صدیوں تک بادلوں سے گھری رہی، بادلوں کے اندر بجلی اس کیمیائی ارتقاء کے لیے بجلی مہیا کرتی رہی۔ اب ان ابتدائی مرکبات کے تعامل سے زیادہ پیچیدہ مرکبات انٹر آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے۔ ان میں 5 بڑے گروپ پیدا ہوئے جن کے ملاپ سے زندگی کی نمود ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایڈونوسائن فاسفیٹس، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے ہیں پولیسیرائڈس، تیسرے فیٹس ہیں، اور چوتھے جن کو لاہمیات کہتے ہیں پروٹینز، اور 5ویں نیوکلک ایسڈز، ٹھیک ہو گیا جی۔ کیمیائی ارتقاء کا وہ مرحلہ جو زندگی کا پیش خیمہ بنا، یہ توجہ سے سنیے۔ اب کیمیائی ارتقاء کا دلچسپ مرحلہ جس میں زندگی کی نمود ہوئی اور انہی 7 مرکبات سے زندگی کی اکائیاں یا سیل پیدا ہوئے۔ خلیہ زندگی کی بنیاد اکائی کا نام ہے۔ یہ خوربین سے نظر آنے والا قطرہ ہے جس میں اوپر بیان کردہ 7 مرکبات موجود ہیں۔ خلیات یا سیلز کی پیدائش کے بعد کیمیائی ارتقاء جاری رہا، سالمات سے پھر نئے سالمات بنتے رہے، لیکن زندگی خیز سالمات کے اندر ایک نئی تخلیق وجود میں آئی جس میں زندگی کی خصوصیات موجود تھی۔ ابتدائی خلیات 20 کروڑ سال پہلے نمودار ہوئے۔ سیلز یا خلیوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ آرگینک میٹر جس زندگی خیز مادہ جو ہے لیزدار قطروں کے اندر جمع ہو گیا۔ سادہ مرکبات شوگر، گلیسرین اور امینو ایسڈ وغیرہ مٹی کے مساموں میں جمع ہو گئے اور وہاں باہمی تعامل سے پیچیدہ مرکبات بنتے گئے۔ جب نیوکلک ایسڈ بن گئے تو اس کے بعد پروٹینز کی تعمیر شروع ہو گئی۔ تو ایسا امیزہ جس میں رکنیات اور پروٹین ہو اور ان میں فلم یا جھلی بنانے کی خاصیت ہوتی ہے۔ چنانچہ ساحل سمندر کی مٹی کے مساموں کے اندر جمع شدہ مادے کے بعد جھلی بن گئی اور اندر کی طرف دھاگے نمودار ہوئے۔ اب اس جھلی کے اندر 7 اجزاء پانی، معدنیات، APT، پالیسٹائڈز اور رکنیات، پروٹینز اور نیوکلک ایسڈ بند ہو گئے۔ اس طرح سے یہ اکائیاں سیل یا خلی میں بن گئے۔ اب چونکہ ان کے گرد حفاظتی جھلی بن چکی تھی اس لیے دوبارہ پانی کے اندر بہہ جانے کے بعد بھی محفوظ رہے۔ دیکھ رہے ہیں جی ایمرجنٹ ایوولوشن کا، کیونکہ اب ان کے اجزاء کے بکھر جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ نامعلوم ان 7 مرکبات کو جمع ہونے میں کتنی دیر لگی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمام اجزاء متوازن مقدار میں جمع ہونے اور خلیہ بننے کے آخری مرحلے پر پہنچ سے پہلے کئی مرتبہ دوبارہ سمندر میں بہہ گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تمام مراحل کے بعد بالکل خشک ہو گئے ہوں۔ تاہم لاکھوں سالوں کی بار بار غلط ابتدا اور نامکمل اختتام کے بعد کچھ خلیے ساحلی مٹی سے سمندر کے پانی میں صحیح سالم داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ جس قسم کا کیمیائی مواد سمندر کے پانی میں جمع ہوا تھا اس کے بعد خلیوں کا مارے وجود میں آنا اتفاقی بات نہیں تھی، ایسا ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ اس طرح کائنات کی تخلیق کے 2 ادوار قرآن جن کو یومین کہتا ہے مکمل ہو گئے اور خلیوں کی ابتدا سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد 4 ادوار ہیں جن میں زندہ اشیاء کی ارتقاء کے 4 مراحل طے ہوئے۔ بالآخر ارتقاء انسان کی تخلیق تک جا پہنچی۔ اسے قرآن 4 ایام یعنی 4 ادوار کہتا ہے۔ لقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل 1854 والذی خلقکم من تراب 40/27 بے جان مادے سے، والذی خلق من الماء بشرا 25/54 والذی خلقکم من طین، دیکھیں مختلف 6/2 گیلی مٹی گارے سے، ان خلقناہم من طیب لازب، ٹھیک ہے جی 37/11 چپکتے گارے سے، من سلالت من طین، ابتدا جو ہے وہ مٹی کے خلاصے سے کی، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار 55/14 ایسا کیچڑ جو سو کر بجنے لگتا ہے، من صلصال من حماء مسنون
سیاہ گارے سے جو بہت سن رسیدہ ہو گیا تھا. یہاں مسنون جو ہے سن رسیدہ کو کہتے ہیں، غلط ترجمہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مٹی کا خلاصہ وہی 7 کیمیائی اجزاء جو ساحلی گارے میں جذب ہو گئے تھے، جن کے بامی عمل سے پھر خلیوں کی تعمیر ہوئی. مٹی کے اس خلاصے نے کروڑوں سالوں میں کتنے مراحل طے کیے، پھر یہ زندگی کی نمود کے قابل ہوا. اس کے بعد کرۂ ارض پر کتنے مراحل اربوں سالوں میں طے ہوئے، جس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی. جی ہمائم مسنون، جی یہ 15/26. مسنون سن رسیدہ پرانا. ہمامن وہ گارا جو دھوپ اور دیگر طبیعتی قوتوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہو چکی تھی، لیکن سڑا ہوا گارا نہیں، اس کا یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں. سڑان تو زندگی کی نمود کے بعد پیدا ہوئی. سڑان اندر جراثیم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. جو زندہ اشیاء ہیں تو اس وقت زندہ اشیاء تو موجود ہی نہیں تھی، تو یہ سڑان تو زندہ اشیاء میں ہوتی. ٹھیک ہے، زندہ اشیاء تو تھی ہی نہیں. خلیہ، اس پہ بنیادی چیز کروموسومز ہیں جو پروٹین اور نیوکلک ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں. نیوکلین جو ہے پروٹین کا زیادہ اہم نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے اور دوسرا آر این اے ہے. کروموسومز میں جین کام کرتے ہیں، یہ خلی کے اندر سارے اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں. انسان کے خلی میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں. ہر زندہ شے کا ایک خلیہ یا کروڑوں خلی پر مشتمل ہوتی ہے. خلیے کا سائز چند مائکرو ملی میٹر ہوتا ہے. اس ملی میٹر یعنی ملی میٹر کا 1000واں حصہ. اس میں خام مادے سے خوراک پیدا کرنے کی فیکٹریاں موجود ہیں. پروٹین جو زندہ جسم کا بلڈنگ میٹیریل ہے، اس کو جوڑنے کا عمل بھی جاری ہے. اس میں رطوبتیں پیدا کرنے کا عمل بھی موجود ہے، یعنی مشین کو موبائل آئل مہیا کرنے کا عمل، نشاستہ بنا کر اس کو سٹور کرنے کا عمل. اس خلی میں عمل تولید کا مادہ بھی موجود ہے اور ٹرانسپورٹ کا عمل بھی موجود، جو خلی سے باہر سے مادے کو الٹا کر اندر لاتا ہے اور فالتو گلے سڑے سے مادے اٹھا کر خلی کے باہر پھینکتا ہے. اس تمام فنکشنز کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ خلی کے اندر سانس کا عمل یعنی آکسیجن کی سپلائی کا خودکار نظام، آٹومیٹک کے لیے خودکار نظام موجود ہے. سانع ازل کی صنائی ملاحظہ کرتے جائیے اور جھومتے جائیے. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. 1666. ان کے پیٹوں میں جو فضلات اور لہو کے درمیان ہے، خالص دودھ پینے والوں کے لیے خوشگوار. بعض نے فرض سے مراد فضلہ یا خوراک جو چبانے کے بعد الجھی میں چلی جائی مراد لیا. قرآن نے دودھ کو فرض اور لہو کے درمیان ایک الگ چیز کا ہے. چنانچہ نہ تو یہ فضلات جن کو یہ ایکسکریشن کہتے ہیں یعنی بول براز وغیرہ، نہیں یہ خون ہے، بلکہ یہ ایکسکریشن تو بیکار شے ہوتی ہے، لیکن سیکریشن جو ہے نا وہ کرامت سے ہے. مثلا منہ کے غدود تھوک اور معدے کے غدود رطوبت بناتے ہیں، خلیے مادہ منویہ بناتے ہیں. یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں بلکہ خاص مقصد کے لیے ہیں. اس طرح دودھ کی بھی سیکریشن ہے. ٹھیک ہے. تولید کیسے ہوئی؟ وَلَقَدْ خَلَقَكُم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا. 35/11. اس میں تولیدی خاکے کے 3 مراحل. پہلا مرحلہ تخلیق کی ابتدا بے جان مادہ، دوسرے میں زندگی کی اکائیوں نے اپنے آپ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور تیسرے میں تولید کا عمل ازواج جوڑوں کے بامی ملاپ سے شروع ہو گیا. زندہ اجسام کی تولید، واحد خلی کی تولید سالمات کی تقسیم اور خلی کی تقسیم پر مشتمل ہے، لیکن کثیر الخلایا اجسام کی تولید 2 مرحلوں میں ہوتی ہے. ایک تولیدی اکائی کی اپنے ماں باپ سے علیحدگی، دوسری علیحدگی کے بعد تولیدی اکائی سے نئے جسم کی تعمیر. کثیر الخلایا حیوانات و نباتات کی تولید اے سیکشول یعنی بلا صنف، سیکس نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا سیکشول بذریعہ صنف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. بلا صنف تولید اے سیکشول پروڈکشن، جس کی یہ تولید والدین کی جسم سے کوئی تولید حصہ جو ہے تولیدی حصہ علیحدہ ہوئے بغیر عمل میں آتی ہے. ایسا تولیدی عمل بے شمار نباتات اور چھوٹے درجے کے حیوانات میں موجود ہے. مثلا پیرامیشیم ایک واحد خلی پر مشتمل جانور، اس میں عمل تولید یا مثنى انشقاق یہ بائنری فیژن کہتے ہیں اس کو کے ذریعے ہوتا ہے، اور پورے کا پورا خلیہ ایک تولیدی اکائی ہے. بعض جانوروں میں تولید بلا صنف چوٹ لگنے کے بعد بھی عمل میں آتی ہے. مثلا ایک کیچو کو درمیان سے کاٹ کر 2 یا زیادہ حصوں میں کرے نا تو ہر حصہ نشو و نما پا کر پورا جانور بن جاتا ہے. یہاں جانور کے جسم کا جو حصہ ہے تولیدی اکائی بن جاتا ہے. گویا اس کے جسم کے حصوں میں پورا جانور بننے کی ایک پوری فیکٹری موجود ہے. دیکھ رہے ہیں جی آپ. تولید باصنف سیکشول ریپروڈکشن کیا ہے؟ یہ ایک عالمگیر واقعہ ہے کہ ایک نئے کثیر الخلایا جانور یا پودے کی تولید کے لیے
وہ اکائی جس کے اندر تولید کا پورا ساز و سامان موجود ہے، ایک واحد خلیہ ہوتا ہے۔ قرآن اسے نفس واحدہ کہتا ہے، 7/179۔ یعنی تولیدی اکائیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس میں خلیے کثیر العناصر انشقاق کی طرز پر تقسیم ہوتے ہیں اور ہر ڈاٹر سیل یا بعد از تقسیم بڑھ کر جوان خلیہ بن جاتا ہے۔ اس قسم کے خلیے کو جو ہے سپور جو ہے بذرہ کہتے یا تحمک عربی میں کہتے ہیں، بذرہ یا تحمک، یہ نباتات میں عام ہے۔ اس تولید کو وہ جو ہے نا سپورولیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے تولیدی خلیوں کی دوسری قسم وہ ہے جو براہ راست نئے کثیر الخلاء سامنے نہیں بدل سکتے، ان کو ایک صنفی عمل میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں دو خلیے مل کر ایک تولیدی اکائی بناتے ہیں۔ ان خلیوں کو گیمیٹس نسبتی خلیے کہتے ہیں۔ ان خلیوں کے ملاپ کے عمل کو جفتہ سازی یا فرٹیلائزیشن کہتے ہیں، اور ملاپ سے جو خلیہ بنتا ہے اسے زیگوٹ جفتہ کہتے ہیں۔ اب یہاں تولیدی عمل کے دو مرحلے ہیں، ایک نر اور مادے کی نسبتی خلیوں کا بننا اور دونوں نسبتی خلیوں کے درمیان جفتہ سازی کے عمل سے ایک تولیدی اکائی یا جفتے کا مارے سے وجود میں آنا۔ قرآن نے نفس واحدہ کہا ہے، چنانچہ ارتقاء کا وہ مرحلہ ہے جہاں تولیدی عمل دو نسبتی خلیوں نر اور مادے کے ملاپ سے جن کی صنف مختلف تھی شروع ہوا۔ یہ دونوں نسبتی خلیے ایک دوسرے کے زوج بن گئے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں خلیہ یا قطرہ اب خود تولیدی اکائی بن گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس سے دوسرے خلیے پیدا ہونے لگے۔ تیسرا مرحلہ وہ جہاں نسبتی خلیے نر اور مادہ مارے سے وجود میں آئے اور وہ ایک دوسرے کے زوج بن گئے اور ان کی باہمی جفتہ سازی سے جفتہ خلیے بننے شروع ہو گئے۔ اوپر تولیدی عمل کی تینوں شکلوں کا ذکر ہو چکا ہے جو اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ ایک ویجیٹیٹو یعنی وہ عمل جس میں خلیے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 تک